اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، اور اس دن کو اہل اسلام، اہل ایمان بہت جوش و خروش کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کے دن اسپیشلی یا بالخصوص درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر کے اندر نشست لگایا کریں باقاعدہ، تاکہ آپ کے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ دن ہمارے لیے کتنا عظیم دن ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت پسند ہے جو اس سے مانگے، اس سے فریاد کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم دنیاوی لوگوں سے مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی ذات سے مانگیں جو دینے والا ہے اور دیتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور آج 12 رجب المرجب اور کل 13 رجب، آج مغرب کے بعد انشاءاللہ 13 رجب لگ جائے گی، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن، اور اس کو بھی مومن جو ہیں اور اہل ایمان جو ہیں بہت خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اور آج ہم ذکر بھی کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، ان کے فضائل و برکات ہم سماعت کریں گے ہمارے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود معروف عالم دین، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جناب علامہ اطہر حسین مشہدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خدا کا احسان۔ آج پہلی بار آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جمعۃ المبارک کی میں خاص مبارک بھی آپ کو پیش کرتا ہوں، اور 13 رجب المرجب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کے توسل سے، آپ کے چینل کے توسل سے عامت الناس کو بھی مبارکباد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ ایک اور معروف عالم دین جو کہ ہمارے ساتھ کنٹینیو ہوتے ہیں، اور جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آپ سی او جناب مولانا عبدالہادی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ جناب آپ کو بھی میں جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے آپ جمعۃ المبارک کی کوئی ایک فضیلت بتا دیں۔ جمعۃ المبارک پورے ہفتے کا سردار دن ہے، اور بہت ہی بابرکت دن ہے، یعنی ہفتے کا عید کا دن سمجھا جاتا ہے، اور خصوصاً اس گھڑی میں، جس گھڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھڑی بہت بابرکت ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں کو عرض کروں گا کہ اس گھڑی میں درود شریف بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کی دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس کے اندر جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا تحفہ ہدیتاً بھیجنا، یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ اس وقت کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے ہم بحیثیت مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، یعنی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے وہ ہمارے لیے ہی باعث برکت ہوگا۔ اور ایک اور بھی ہے نا مولانا صاحب کہ حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، بروز محشر وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو بس آپ جتنا ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا، خصوصاً اہتمام کیا کریں درود ابراہیمی پڑھنے کا، کہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی سلام درود پیش کیا جاتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم پر خاص کرم اور فضل فرمائے۔ ہمارے ایک اور خاص مہمان جناب مفتی محسن الزما صاحب، جناب ابھی لیٹ، ظاہر عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے پھر ٹریفک بھی ہے، کراچی کے حالات سے آپ واقف ہیں، اور ظاہر ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ یہ بات آپ کی صحیح، ٹریفک میں تھوڑا سا میں ہاں جی، مجھے اندازہ ہے قبلہ، مجھے اندازہ ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ قبلہ سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کروں گا 13 رجب مولا علی کی ولادت کا دن، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے بتائیں کہ ہمیں کس طرح منانی چاہیے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں مخصوص ایام جس میں اللہ کی حجتیں معصومین علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ شخصیات کا آنے کا جو دن ہے، سب سے پہلی ان کو سلامی یہ دینی چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عمل کے طور پہ شامل کیجیے. جتنا آپ کا عمل بہتر ہوگا اور ان کے کہے کے مطابق ہوگا، اس سے بہتر کوئی بھی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. واہ واہ. اچھا علامہ محسن الزمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور سننے میں آتا ہے اور میں علماء کرام فرماتے بھی ہیں کہ آپ نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، ٹھیک ہے نا. پھر کعبہ شریف میں یا وہاں پر اعلانات ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر حضور تشریف لائے 3 دنوں کے بعد. قبلہ اس پر تھوڑی سی نظر رکھیں اور بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہیں. شہزاد بھائی، آپ نے جو منظر پیش کیا نا، جو بتا دیا، تو میں اس شعر سے شروع کروں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. واہ واہ. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا نائب دینا تھا. کیسا نائب؟ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے. تو نے فرمایا پھر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یعنی آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کی بلندی اگر اندازہ لگایا جائے کہ مولود یعنی کہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہو رہی ہے، یعنی اگر بیٹی رسول اللہ کے گھر کی ہے تو پھر داماد اللہ کے در کا ہے. واہ واہ واہ. تو بات اتنی سمجھانے کی ہے. اب یہ جو امتزاج کرنا تھا تو مقام بھی تو ایسا ہی پانا تھا نا. اسی لیے جو آنکھ نہ کھولی وجہ یہ تھی کہ اس نبی کا دیدار کرنا تھا، اس نبی کی شان و عظمت بیان کرنی تھی کہ جس کے دین کو بچانا تھا ان کی اولاد نے. اب بتانا کیا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا کہ جو شخصیت آ رہی ہے، جو ذات آ رہی ہے، اس کی صفات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، مولانا علی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے علوم کو 4 کتابوں میں رکھا. اس 4 کتابوں کے تمام علوم کو قرآن میں رکھا. پھر اس قرآن کے تمام علوم کو سورہ فاتحہ میں رکھا. پھر سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ میں رکھا. پھر بسم اللہ کے تمام علوم کو با میں رکھا. پھر با کے تمام علوم کو با کے نقطے میں رکھا. مولا علی کہتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ نقطہ با علی کی ذات ہے. علی وہ کمال، مولا علی وہ کمال رکھتے ہیں، وہ جمال رکھتے ہیں، وہ اوصاف رکھتے ہیں. تو پھر مولود تو وہی ہونا تھا نا. اور پھر آنکھوں نے دیدار کس کا کرنا تھا؟ جو چہرہ والدعا ہے. اب یہ بات کہتے ہیں نا کہ بات یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ٹھنڈک اگر ملتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ ہی سے ملتی ہے. اور جو مومن ہو اور امیر المومنین ہو تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لازماً چہرہ مصطفیٰ سے ملے گی. اسی وجہ سے آنکھ تبھی کھولی جب چہرہ مصطفیٰ سامنے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جناب محسن الزمان صاحب نے بتایا. اچھا مولانا حادی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کعبۃ اللہ شریف میں ولادت کا ہونا بہت بڑی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک کیا اپنی مخلوق کو کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، قبل اسلام جو ہے بیت اللہ کے اندر جیسے مشہور ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ شروع دن سے ہی یہ عمارت قابل احترام سمجھی جاتی تھی. اور اس وقت آپ کی والدہ مبارکہ کا وہاں پر، محترمہ کا وہاں جانا اور وہاں یہ واقعہ پیش آنا، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اچھا، اس پہ آپ کی جو فضیلت ہے وہ بتانا مقصود تھی. تو یہ واقعہ، اور بھی تو بہت سارے سرداران قریش تھے، کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو آپ کا یہ جو واقعہ ہوا تو یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. تو بہرحال آنے والے وقت نے اس کا واضح کیا کہ حضرت علی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آپ کو ملی تو سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو
آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے جب ہم اس طرح کے ایام مناتے ہیں تو ان حضرات کی شخصیت، ان حضرات کی سیرت، ان حضرات کے احوال اپنی اولاد کو، اپنی امت کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے متعلقین کو بتانا مقصود ہے کہ ہر صحابی کو اللہ تعالی نے نرالا بنایا، ہر صحابی کی جو خصوصیات ہیں وہ نرالی ہیں۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کی جو نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ آج تک باقی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو اپنی اولاد آ رہی ہے وہ علی سے ہی آ رہی ہے۔ تو یہ ایک، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن جس بیٹی سے آپ کا سلسلہ چلا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد ہر کسی کی اہمیت بڑھ گئی، حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہمیت بڑھ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، تو یہ اہمیت جو بڑھی ہے، اس اہمیت کا پس منظر دیکھا جائے تو بیت اللہ میں آپ کی ولادت بھی ہے۔ تو بیت اللہ میں ولادت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کا رشتہ ہو جانا، حالانکہ رشتہ داری تو اور بھی تھی، آپ چچا زاد بھائی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود پھر رشتہ ازواج کے ساتھ بھی منسلک ہونا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ہوا، لیکن سلسلہ کہاں سے چلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ہمیں سبق یہ ہے، آج کے دن میں آپ نے سوال کیا کہ ان حضرات سے، ان حضرات کی شخصیت سے، ان حضرات کی ولادت سے، ان حضرات کی انوکھی ایک اپنا نرالا جو آپ کو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر جس کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا ہے، جس نے درہ خیبر کو فتح کیا، آپ نے جس طرح ایک بہادری اور شجاعت کے جو واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے کرائے ہیں، تو یہ دوسرے صحابہ میں نہیں ملتے۔ تو یہ آپ کی تمام صحابہ کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان واقعات کی وجہ سے، ان اپنے بہادری اور شجاعت کی وجہ سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر بعد میں آگے والے وقت میں 30 خلیفہ بنے آپ امیر المومنین، پہلے 4 خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر 4تھی جگہ پر آپ کی خلافت، آپ کے بعد خلافت ختم ہو گئی، وہ 35 سال مکمل ہو گئے، خلفاء راشدین کا سلسلہ وہاں رک گیا۔ بعض حضرات نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر معاویہ کو بھی شمار کیا، لیکن حقیقی طور پر جو 4 خلفاء راشدین تھے جن پر 35 سالہ خلافت راشدہ کا جو منہاج النبوہ جو خلافت تھی وہ یہاں اختتام پذیر پائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عمر تھی، جس طرح نوجوانی آپ نے، جس طرح تمام غزوات کے اندر آپ نے شجاعت دکھائی، بہادری دکھائی، یہ اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں ملتی۔ واہ واہ سبحان اللہ جناب، بات کو بڑھاتے اگر اجازت مل جائے، اسی بات آپ نے سوال کیا نا کہ بھائی کعبے میں ولود کا مقصد و محور کیا تھا۔ بات اتنی سی ہے، پیدا کعبہ میں ہوئے اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں جب کوئی شہید کرنے آتا پھر یہ لفظ کہتے ہیں فَسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، یعنی آئے بھی اللہ کے گھر میں ہیں اور جا بھی اللہ کے گھر میں رہیں، یعنی کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا نا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، کل علم اس کے ہاتھ میں ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، جو رسول سے محبت کرتا ہوگا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ پیمانہ تو یہ کہ میں دعویٰ کرتا رہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے محبت کرتا ہوں، مزہ تو جب ہے کہ وہاں تو جا ہوا کہ بندے میں بھی تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مقام کسی اور کا نہیں، مولا علی کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شاعر نے کہا نا کہ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے وابستہ، آج بھی میری قسمت علی سے ہے۔ آپ سماعت کریں فضائل و برکات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی نشریات، پروگرام بزم عقیدت۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اب دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات، پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور آج کی جو ہماری جو نشریات ہے وہ ہے حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت، اسی کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور مناؤ جشن کے کعبے میں
آ رہا ہے علی، مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی۔ میں بات کروں گا جناب اطہر حسین مشہدی صاحب سے۔ اچھا قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ہم سنتے ہیں کہ کعبے کی دیوار شک ہو گئی، کیا فرمائیں گے؟ کیا جلال تھا! تفصیل سے کہوں ہاں تو کہے جاؤں تا بحش، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، تفصیل سے کہوں کیا بات ہے! تو کہے جاؤں تا بحشر، اجمال سے کہوں تو فقط ایک نقطہ ہے علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین۔ حضرت نے بڑی پرمغز گفتگو کی اور حقائق اور عقائد کی روشنی میں خدا آپ کی علم کو اور آپ کی صحت کو سلامت رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ دیکھیے یہ تو پیدائش ہے، پیدائش سے قبل کی بات کی۔ ہاں ہاں ہاں، جب آپ اپنے مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے شکم میں تھے، سبحان اللہ، تب وہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت اذاں قریب ہوتا تھا تو مجھے کان میں اذاں کی آواز آیا کرتی، واہ واہ، جبکہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی، اذان تھی نہیں، یہ ابھی شکم مادر میں۔ اسی طریقے سے جب رسول خدا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تشریف لایا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ان کی پرورش کی ہے، جناب سرکار ابو طالب نے پرورش کی ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے ابھی کم سن تھے، تو یہ مولود جیسے ہی وہ داخل ہوتے تھے ماں سے مخاطب ہو کے کہتے تھے کہ آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیجیے۔ واہ 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 واہ، روایت موجود ہے اور معروف روایت ہے کہ آپ گھر میں موجود تھیں، کیونکہ سردار بطحا تھے، سردار مکہ تھے جناب سرکار ابو طالب، تو دیگر لوگ وہاں ان کے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا، اسی طرح مستورات کا آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ دین ابراہیمی پر تھے یہ لوگ سب کے سب۔ کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ شرعی مسئلہ ہو یا معاشرتی مسئلہ ہو، حلال مشکلات کا گھر وہی تھا۔ مستورات آیا کرتی تھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے پاس، روز کی بنیاد پہ درس بھی لیتی تھی اور جو حاجات ہوتی تھی وہ بھی پیش کرتی تھی اور پوری ہوتی تھی۔ تو آپ موجود تھیں، رسول خدا جب تشریف لائے تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ کھڑی ہوئی، آداب کیا انہیں، استقبال کیا انہیں کھڑے ہو کر۔ تو جو خواتین بیٹھی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ تو بچہ ہے، آپ کی پرورش میں ہے، آپ پرورش کر رہی ہیں اس کے، تو آپ اس کا استقبال کیوں کر رہی ہیں کھڑے ہو کے اس انداز سے؟ کہ یہ شکم مادر میں ہے، بطن مادر میں ہے، یہ کہتا ہے کہ احترام کیجئے، یہ وقت کا رسول ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب جب شکم مادر سے گویا وہاں سے جب آئے ہیں تو اہل علم بھی ہیں، اہل حلم بھی ہیں، اہل شجاعت بھی ہیں، یہ معرفت وہاں سے لے کر کے، اور یہ معصومین علیہ السلام فقط مولا کائنات نہیں بلکہ رسول خدا سے شروع کیجئے اور آخری تک آ جائیے۔ کوئی بھی تاریخ ایک چھوٹی سی بھی روایت پیش نہیں کرتی کہ آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو۔ یہ سب کے سب یا تو جناب رسول خدا سے تعلیم ہے، یا فاطمہ بنت اسد سے تعلیم ہے، یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تعلیم ہے، یا مولا کائنات سے تعلیم ہے۔ یہ خود تعلیم دیا کرتے، یعنی علم وہاں سے لے کر کے آئے۔ واہ 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 واہ، پہلی چیز تو یہ ثابت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سے قبل اگر ہم قرآن میں دیکھیں کہ جناب مریم، جو کہ پورا سورہ ہے مریم، جناب مریم پر، ان کی عصمت پر، ان کی طہارت پر، کہ جب آپ کو درد ذہ ہوا تو آپ گئیں کعبے کی جانب، ہاں جی، تو فوراً جواب آیا نہ، ادھر نہ آنا، یہ اچھا کھانا نہیں ہے، واپس چلی جاؤ۔ تو یہ بات رکھ کے قرآن مجید میں بتا دیا کہ یہ جائے پیدائش نہیں ہے۔ مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب کیفیت یہ ہوئی اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آئی تو دیوار شق ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس پہ بھی سوچئے آپ کہ اگر ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں کوئی دیوار پھٹ جائے یا یہاں کوئی گڑھا پڑ جائے تو ہم مجھ سمیت کوئی نہیں بیٹھے گا، کوئی نہیں بیٹھے گا، صحیح بات ہے۔ لیکن وہ اطمینان قلب تھا۔ اب اطمینان قلب دو ہی صورتوں سے ہوتا ہے، یا تو انہیں پہلے سے علم تھا
کہ دیوار پھٹے گی اور یہاں سے راستہ بنے واہ 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 واہ. یا پھر اس قدر یقین تھا اپنے پروردگار پر، اس خالق پر، کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا. دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں. دیوار کا شیخ ہونا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا اندر چلے جانا. اندر چلے جانا. ہاں اچھا، اندر جا کے بتا دیا کہ یہ جائے پیدائش نہیں تھی لیکن آپ کو بلا لیا. گویا پروردگار عالم نے یہ فخر کائنات عالم میں سوا مولائے کائنات امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے لیے مختص کیا اور کسی کے لیے مختص نہ کیا. واہ واہ. اب آپ اندر تشریف لے کے چلی گئیں. پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا واللہ عالم پروردگار جانتا ہے. دن گزر گیا، شب گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، اگلی شب گزر گئی، پھر اگلا دن آ گیا، یعنی تیسرا دن ہے. ہماری آپ کی کوئی مستور اگر گھر سے چلی جائے چند لمحوں کے لیے تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ سرکار ابو طالب خاموش بیٹھیں. گویا فقط فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو یقین نہیں تھا بلکہ ان کو بھی یقین تھا، ان کو بھی علم تھا. یہ اطمینان کہ جہاں گئی ہیں وہ اس وجہ سے گئی ہیں. اب جب مکے میں خبر پہنچ گئی 3 روز بھی پروردگار نے کوئی چیز پروردگار عالم کی بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 روز اس لیے رکھا گیا تاکہ مکے میں رہنے والے ہر مکین تک خبر پہنچ جائے کہ ابو طالب کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبے میں موجود ہیں اور دیوار کے ذریعے گئی ہیں، در کے ذریعے نہیں گئی. اب پورا مکے تک خبر پہنچ گئی، مکہ جمع ہو جاتا ہے. ہاں جی. رسول خدا بھی جمع آ جاتے ہیں، جناب سرکار ابو طالب بھی آ جاتے ہیں. آنے کے بعد میں پھر اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل بھی پھر وہیں سے ہوتے ہیں. دیوار ایک دفعہ شق نہیں ہو رہی ہے، دوبارہ بھی شق ہو رہی ہے. وہیں سے داخل ہوئے، داخل ہو کے اندر پہنچتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رسول خدا جن کے لیے آیت تطہیر کی ضمانت ہے، طہارت کی ضمانت ہے، پوری سورہ موجود ہے، ہاں آیت موجود ہے. آپ جا رہے ہیں اور آپ ان کو آغوش میں لے رہے ہیں، نہ غسل ہو رہا ہے، بغیر غسل کے آ رہے ہیں. تو معلوم ہوا ہے کہ جیسے رسول طاہر تھے، طیب تھے، ویسے ہی مولا کائنات بھی طیب و طاہر. واہ 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 واہ. کیا بات. آغوش میں آ جاتے ہیں. آغوش میں آنے کے بعد لمس محسوس کرتے ہیں، خوشبو محسوس کرتے ہیں، نور رسالت کی، نور نبوت کی. تو پھر آنکھیں کھولتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور زیارت کر کے یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا پیش کروں؟ توریت پیش کروں، زبور پیش کروں، انجیل پیش کروں، کہیں تو قرآن پیش کروں. اب دیکھیں توریت، زبور اور انجیل تو موجود ہے، قرآن ابھی نہیں ہے. قرآن تو ابھی ہے کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن لوح محفوظ پر. جو بچہ شکم مادر پہ یا دست نبوت پر آ کر کے وہاں قرآن کی تلاوت کر لے جو لوح محفوظ پر ہے، تو سوچئے قرآن کا عالم ہے جبھی تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سناؤ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو قرآن کی تلاوت کروں. گویا یہ بتا دیا کہ ہم معصومین علیہم السلام جو اللہ کے برگزیدہ شخصیات ہیں، ہم حجت الہی ہیں، اس کے دین کے لیے آئے ہیں، اس کی دین کی بقا کے لیے آئے ہیں. تو ہم وہیں سے اہل علم ہیں، اہل عمل ہیں. واہ واہ. یہ سامنے پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جناب مولانا عبدالہادی صاحب، قبلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت سارے فضائل و برکات، ٹھیک ہے نا؟ میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کو وہ بتائیں ان کی فضیلت، ان کی شان، جس میں ہمارے دل میں بھی، جو مومن نہ بھی ہونا اس کے دل میں بھی جگہ بنے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فرمودات ہیں علمی، وہ فرمودات کہیں کسی اور کے نہیں ملتے. آپ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے. علم مال سے بہتر ہے. کیوں؟ وجہ بتائی کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو. اور فرمایا علم جب ہوتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے عمل کو. جب آپ کے اندر علم ہے تو عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو اس طرح کے آپ کے جو آپ قاضی القضابی تھے، آپ کے پاس جو فیصلے آتے تھے تو آپ کے جو فیصلے ہوا کرتے تو وہ آپ کی ثوابدیدی ہوتے تھے. وہ آپ کا جو علم اور حلم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ ایسا علم تھا جس طرح روایات میں آتا ہے باب العلم کہ آپ جو ہے کیا تھے؟
علم کے دروازہ تھے. واہ واہ. تو علم کے دروازہ آپ کو اس لیے کہا گیا کہ جو علمی ملفوظات آپ کی طرف منسوب ہیں وہ کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو آپ کا سینہ اطہر جو کھول دیا تھا علم کے لیے، فیصلوں کے لیے، آپ کے فیصلوں پہ باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. آج بھی جو قاضی جو بنتے ہیں ان کو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلومات جو واقعات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ نصاب کے اندر شامل ہیں، جو قضاء حضرات کے لیے جس حضرات جو پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے. اچھا جناب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علمی مقام ہے وہ علمی مقام اور کسی کا نہیں ہے خلفائے راشدین کے اندر. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم، پھر آپ کی جو شجاعت ہے، اچھا یہ جو علم ہے یہ علم ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے اولادوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑھنے والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مضمون پڑھائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پڑھائیں، ان کے واقعات سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی پڑھنے کا، پڑھانے کا شوق پیدا ہو اور ان کے اندر بھی ایک استعداد پیدا ہو. پھر دوسرے نمبر پر اس زمانے میں نمبر ایک تو علم تھا، دوسری جو سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو نمایاں کیا جاتا تھا یا نمایاں سمجھا جاتا تھا وہ تھی شجاعت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شجاعت کے واقعات ہیں وہ بھی اسی طرح تمام صحابہ اکرام کے اندر نمایاں ہیں کہ آپ نے مشہور ہے جب آپ ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس وقت کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی ظلم کرتے تھے، جب بھی کوئی زیادتی کرتے تھے، جب بھی کوئی لڑکے یا کوئی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے تو آگے دیوار بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ پتھر کے نشان سے نا، اس وقت جہاد کا حکم آیا نہیں تھا ہجرت سے پہلے، تو آپ چن کے جو پتھر مارا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، اس وقت کے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا تو آپ ہمیشہ دیوار بن کر سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ آج بھی ہم اپنے بڑوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوں، اپنے بڑوں کا دفاع کریں. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، اور اسی طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اطہر میں وہ علم عطا فرمایا کہ آپ علمی بھی وارث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاعت کے بھی وارث ہیں. جیسے کہ خیبر کا واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جس شخص کے ہاتھ میں تلوار دوں گا، جھنڈا دوں گا، وہ شخص وہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتا ہوں اور وہ میرے سے محبت کرتے ہیں. تو سب لوگ حیران تھے کل یہ پرچم کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں آتا ہے. عمر کے بہت بڑے دلیر صحابہ کرام تھے، لیکن جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ حضرت علی کو بلاؤ تو آپ تشریف لائیں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں آئی ہوئی تھیں، آنکھیں جو ہے نا وہ تھی خراب ہوئی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب مبارک آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں صاف ہو گئیں اور آپ نے پرچم دیا اور آپ کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے نا. بالکل. تو مولانا صاحب ہم نے لینا ہے چھوٹا سا وقفہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں فضائل و برکات حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی ہماری خصوصی نشریات پروگرام بزم خدمت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہم آج ذکر کر رہے ہیں حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، ان کے فضائل و برکات آپ سماعت کر رہے ہیں. اگر کعبے میں آنا فقط ایک حادثہ ہوتا، اگر کعبے میں آنا فقط ایک حادثہ ہوتا، یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا. میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن، میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن، جس کے آنے پہ سجدے ہیں وہ یہاں رہتا تو پھر کیا ہوتا. تو سماعت کریں گے جناب. بہت گفتگو کی آپ نے. ہاں جی. فرمایا ہمیں کیا مولا سے سیکھنا چاہیے اور اس وقت ہم کس چیز کو اپنائیں.
دیکھیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علمی شخصیت کوئی ہے بے شک، کائنات میں نہ ہو سکتی. بے شک. آپ نے بھی قرآن میں دعا ہے یا ایہا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرو. آیت قرآن ہے، پیغام ہے، واضح روشن پیغام ہے. اب رسول خدا نے جب گفتگو شروع کی، 2 تبلیغیں ہیں رسول کی. پہلے 40 برس جو تبلیغ ہے وہ قول سے ہے، فعل سے ہے، کردار سے. جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو وہ عرب کے بدو، عرب کے وہ لوگ کہ جنہیں جینا نہیں آتا، لباس پہننے کی تمیز نہیں تھی، رشتوں کا احترام نہ تھا، کچھ نہ تھا، اس معاشرے میں جس کا ہر شخص کا بت الگ تھا. کوئی سورج کی پرستش کرتا، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی، کوئی آگ کی، وغیرہ وغیرہ. جہاں جتنے قبیلے تھے اتنے ہی خدا تھے. اس معاشرے میں ایک خدا کو منوانا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کی تبلیغ شروع. وہاں بتایا گیا کہ رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں، حرمت یہ ہے، تہذیب یہ ہے. ہاں، ایک دوسرے کا حق جو غصب کرنا جانتے تھے، طاقتور جو تھا وہ غریب کا حق چھین لیا کرتا تھا. اس میں سکھانا کہ نہ جس کا جو حق ہے اس کو دینا. تو جو طاقتور تھے وہ دشمن ہو گئے. دشمنی میں ہر قسم کے الزامات لگائے گئے رسول خدا پر. آپ جب ان تمام چیزوں سے گرویدہ ہوئے تو آپ نے بھی یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ پر عمل کرتے ہوئے پروردگار سے کہا. قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار وہاں سے سلطان نصیر بھیج. علی عطا ہوئے. واہ واہ. یہ سلطان نصیر تھے. آپ نے نصرت اس انداز سے کی جو آج سیکھنے کا عمل ہے کہ رسول کی اطاعت آخری وقت تک. اطاعت رسول میں جو جتنا جھکتا جائے گا وہ اتنا علی ہوتا جائے گا. واہ 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 واہ. اور آپ اپنے تمام امور سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور کبریائی کا اعلان کرتے تھے. تو 2 چیزیں اس نے سکھائیں. ایک اللہ کی وحدانیت پر عمل کیجئے، اس کو تسلیم کیجئے، جو اس کی شریعت ہے اس پہ عمل کیجئے. دوسرے اطاعت رسول کیجئے. اب آج کے دور میں اطاعت رسول کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی فرامین رسول کی زبان مبارک سے صادر ہوئے، کیونکہ رسول کچھ بولتا ہی نہیں تھا جب تک وہاں سے وحی نہ ہوتی. صرف قرآن ہی نہیں، جتنی بھی روایات ہیں، احادیث ہیں، جتنا قول و فعل و عمل و کردار ہے وہ سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے. جب تک فرشتہ آ کے کہتا نہیں تھا آپ لب کشائی نہیں کرتے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ یا علی تم اور میں ایک ہی نور سے ہیں. انا و علی من نور واحد. تو تسلیم کیجئے انا و علی من نور واحد، ہم ایک ہی نور سے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں. اب اگر مجھ تک آنا ہے تو پہلے علی کے ذریعے آؤ. علی ہے دروازہ. اب جتنا بھی شعور کا تقاضا ہے، تہذیب کا تقاضا ہے، تمدن کا تقاضا ہے کسی بھی معاشرے میں، وہ دروازے سے آنا ہے، دیوار پھاند کے نہیں آنا ہے. تو پہلے مولا علی کی اطاعت کیجئے، ان کو اپنا رہبر تسلیم کیجئے، پھر سر جھکا کے آئیں گے تو رسول سے آپ کی ملاقات ہوگی. گویا رسول سے نہیں اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچ جائیں گے. تو سلسلہ یہ ہے کہ جو شخص مولا تک آ گیا سر جھکا کے، گویا وہ مولا تک نہیں بلکہ رسول تک نہیں بلکہ اللہ تک پہنچ گیا. ولایت تو ملتی ہے حضرت علی سے نا جناب. سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. بس آپ سر جھکا کے علی تک آئیے، 2 قدم اور چلیں گے تو خدا مل جائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب محسن الزما صاحب قبلہ، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہم نے بہادری کے، شجاعت کے، ٹھیک ہے نا، ظاہر آپ شیر خدا ہیں، بڑے قصے ہم سماعت کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ جب منافق کو جب پہچان نہ ہونا تو وہاں حضرت علی کا آپ ذکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منافق کون ہے قبلہ. ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. سبحان اللہ. حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمایا اور کہا، آپ نے بھی کہا کہ بھائی ذکر علی کی بات کریں. علی کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں حضرت.
واہ 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 جسے رب نے بلند کر دیا، اور آپ اور ہم کیا ہیں؟ کیا ہے؟ تو ان کا نامی ہی بلندی کی طرف ہے. تو جو بلند ہونا چاہتا ہے نا حضرت، وہ علی کے ساتھ جڑ جائے. واہ 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 واہ، بات اتنی سی کیا ہے، جو بات. بلند ہونا چاہتا ہے وہ علی کے ساتھ جڑ جائے. اور جو علی کے ساتھ جڑ جائے پھر کیا، کیونکہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بھائی قرآن سے مولا علی کا تعلق کیا، میں اس طرف آؤں گا. جی جی، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. واہ واہ. تو جب ہمیں تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ شان و عظمت جو حضرت علی کی آپ بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مولا علی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تمام امت سے بڑی محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی حسد پایا جاتا ہے. حسد پایا جاتا ہے. یہ غور سے سنیے گا، جو آپ کی حدیث کی اس طرف لے کے آؤ جو آپ حدیث بتا رہے تھے. تو رسول نے فرمایا علی ایسا کیوں نہ ہو، کائنات میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے 5 اشخاص ہوں گے، جس میں سب سے پہلے 5 اشخاص وہ کون ہیں؟ میں، تم، تمہاری زوجہ، تمہارے بیٹے، ہم یہ 5 ہیں. تو جب مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں پہلے جانے والے، تو حسد کیوں نہ ہوگا. اور علی تم یہ بات کرتے ہو، تمہارا مقام و مرتبہ اور بلندی یہ ہے، تمہاری شان و عظمت یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کے رات اور دن ختم نہیں ہوتے جب تک کہ وہ تم سے محبت نہ کرے. واہ واہ واہ. اب اس محبت کا تقاضا بھی کیا ہے یہ بھی سمجھا دوں. آپ نے کہا نا کہ منافق کی پہچان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ایمان والے کی پہچان کلمہ پڑھتا ہے، کافر کی پہچان وہ انکار کرتا ہے. لیکن جو ظاہر میں تقاضا بھی کرے اور اندر سے انکار بھی کرے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مولا علی کا انکار کرتا ہے. اب جب وہ انکار کرے گا، کیا مراد ہے کہ جب ان کا تذکرہ ہوگا تو چہرہ اور اس کی حیت، اس کی شکل بدل جائے گی. لیکن سمجھانا کیا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو بات ہو رہی ہے نا حضرت علی کی شان و عظمت، ان کی بلندی، ان کے مرتبے کی، اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایسا نائب جو رسول اللہ کی اہل بیت سے دکھانا تھا، جس نے اللہ کے دین کو بچانا تھا، وہ انہی کے خاندان سے تھا. لیکن آپ نے جب بہادری کی بات کی، اطاعت کی بات کی، ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت. جی جی فرمائیں. دیکھیں ابھی حضرت نے فرمایا آپ خلیفہ المومنین، لیکن بتاؤں کہ آپ کی جو زندگی ہے نا، جس دورانیے میں آپ کو خلافت ملی، بہت سو نے کہا کہ حضرت آپ جو تھے، آپ سے پہلے جو امیر خلفاء کرام گزرے گئے، امیر المومنین گزرے، ان کے دور میں اتنی جو ہے آپ دیکھیں کہ معاملات نظام بڑا مختلف تھا. آپ کے دور میں بڑا مختلف نظام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم. اور پھر سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کہ میں آپ کی جو محبت اور عقیدت کیا تھی، میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے نا، تو امام حسن حسین چھوٹے تھے، لیکن جب بھی میرے آقا حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی تو سلام میں پہل عمر فاروق تعالیٰ عنہ کرتے. ایک مرتبہ امام حسن حسین آ رہے تھے، دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، کون؟ حضرت عمر فاروق. دیوار کی آڑ میں چھپ گیا کہ آج سلام میں پہل ہم کریں گے. واہ واہ. اب جب قریب آئے تو پھر میرے آقا حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، اے علی کے بیٹو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. دوڑ کر آئے، فرمایا امیر المومنین آپ کو کیسے معلوم کہ ہم ہیں؟ فرمایا تمہارے اندر سے علی کی خوشبو آتی ہے. واہ واہ واہ. جو علی کی خوشبو کو جانے وہ علی کو نہ جانے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ تو بات یہ کہ صحابہ کو ہی معلوم ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. اب آتا ہوں میں بات پہ کہ خلافت کی مسند پر بیٹھے ہیں، کون؟ مولا علی. ایک جنگ میں جا رہے ہیں، سامنے کائنہ آئی، ستاروں کو ماننے والی. اب بات سمجھنے کی ہے ندیم بھائی، آپ بھی ذرا غور سمجھیے گا کہ ستاروں کو ماننے والی وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اے علی آپ اس جنگ میں مت جائیے، آپ ہار جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ستارے یہ کہہ رہے ہیں. آپ مسکرائے، کوئی جواب نہ دیا. جب واپس لوٹے، وقت قلیل ہے اور علماء کرام میں سے اتنی بتا دوں، لوٹ کر واپس آئے، دوبارہ بلایا، بتاؤ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تو فرمایا کہ ہم نے تو دیکھا تھا کہ آپ کے ستارے کہتے جس جنگ میں جائیں گے ہار جائیں گے. آپ نے فرمایا ہم جیت کر آئے. جب یہ بات کہی، فرمایا ستارے تو یہ کہتے تھے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا مومن ستاروں کے تابع نہیں ہوتا، ستارے مومن کے تابع ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ مولا علی کا کردار ہے کہ جو مولا علی کا ماننے والا ہے وہ قسمت کے دھارے پہ نہیں ہوگا، وہ ستاروں کے دھارے پہ نہیں ہوگا، وہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ حسین بنے گا. کیونکہ قرآن اور حسین کے لفظ
چار چار ہیں، دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ گفتگو کی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں۔ قبلہ ہمارے پاس صرف 2 منٹس ہیں۔ یہ پوری واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ دیکھیے صحابہ اکرام رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اہل وفا با وفا صحابہ ہیں، ہماری جان مال عزت و آبرو قربان ہے پر، ہمارے ماں باپ والدین قربان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء جناب، اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ، سے فرمان ہے اور موجود ہے، لولا علی ہاں بے شک، لا ہلاک، واہ 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 واہ، صحیح، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات۔ جس جنگ کی آپ نے جس کاہن کی بات کی، یہ جنگ خیبر ہے، عمر ابن عبدود موجود تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر مرحب موجود تھا، در موجود تھا، کاہن موجود تھا۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو ستاروں کے علم پر دسترس ہے۔ آپ لگتا ہو، وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہودی تھا، اور وہ سامنے سے لشکر کو دیکھ کے کہتا تھا کہ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہونے والا، یہ لشکر پسپا ہو کے جائے۔ جس وقت مولا علی کو طلب کیا گیا اور یہ حدیث پیش کی گئی کہ آج میں علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا، واہ 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 واہ، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یہاں سے چلا تو اس نے وہاں سے کہا، مولا سے مخاطب ہو کے، کہاں آ رہے ہیں آپ؟ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ آپ فتح مند نہیں ہوں گے۔ تو فوراً مولا نے فرمایا کہ ہم تقدیر کو تدبیر سے بدلتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، یہ پیغام دیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ نے میری تقدیر ایسی بنا دی، عقل دیا، فہم دیا ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، بے شک، یہ دے کے بھیجا ہے۔ اس عقل کا تقاضا ہے، اس علم کا تقاضا ہے، اس شعور کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی تدبیر سے تقدیر کو بدل لیجیے۔ سبحان اللہ، آپ گئے اور آپ نے جا کے فتح کیا، فتح کر کے لوٹے، کہا ہم سے مراد مسلم کو چونکہ عقل بھی دی ہے، فہم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، سواب چیز دے کے بھیجا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھیے فضیلتیں بے شمار ہیں، جیسے میں نے کہا کہ تفصیل سے نہیں کہہ سکتے، بے شک، کہ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے یہ ہیں۔ اب جو شخص ان کو سردار نہ تسلیم کرے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، وہ جنت میں جانے کا اہل ہی نہیں۔ اسی طرح کہا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، اہل جنہ، سید کہتے ہیں سردار، حسن اور حسین سردار ہیں، کس کے؟ جنت کے جوانوں کے، جو اہل ہیں۔ تو اہلیت یہاں پر ہے، جو حسن اور حسین کو سردار مانتا جائے گا وہ اہل ہوتا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اہلیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بیعت نہ مانگی جائے بلکہ ان کی بیعت کی جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور ہے تمنا سب کی یہ، اور آرزو میری بھی ہے، میں بھی آ کر دیکھ لوں تیری گلی مشکل کشا۔ آمین۔ ہم سب سے، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے تمام تعظیم ہے ان کی، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے۔ اور جو عاشق، جو مولا علی کے جو عاشق ہیں، جو 13 رجب بہت عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، میں ان تمام سے کہوں گا کہ آپ جوش و خروش کے ساتھ منائیں، اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی حب علی پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص میری والدہ محترمہ کہ اللہ پاک درجات بلند فرمائے، ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اپنوں سے پیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔